الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، سب سے پہلو اس خداوند قدوس کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، جنہوں نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات کا لقب سے ملقب عطا فرمایا اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت اسلام سے نوازا اور صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کے لیے عقل و شعور سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف بیان کی جائے کم ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الفاظ سکھائے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں. سب ایک ساتھ مل کر بولے الحمدللہ. بعدہ درود و سلام کی پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی، آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم امتی ہیں. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ، اللہم آمین. میں سمجھتا ہوں اندر کا باکس کا تار کٹ گیا. اندر کا باکس نہیں، اس کا کھول گیا، دیکھیے کھول کے. آج میں اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک پر، اس کو کھینچو نکل جائے گا، وہ کھینچے تو نکل جائے گا. آج میں اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مشکلات پر صبر اور اس کی فضیلت. بارہا اس ٹاپک پر بیانات سنتے رہتے ہیں، علماء کرام، مقررین حضرات بیانات کرتے رہتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی ہوا کرتی ہیں کہ انسان کو اس پر صبر کرنا چاہیے. یعنی جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، غم ہو،
اس وقت صبر کرنا چاہیے. یہی ایک مومن کی پہچان اور ایک مومن کی کامیابی کی علامت ہے. جب کسی مسلمان پر یا کسی انسان پر کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں اور صبر اختیار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بے شمار عطا کرتا ہے. بے شمار بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ کئی ایک مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یا صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. بارہا اس طرح کے کلمات قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر بیان کیے جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مشکلات پر، پریشانیوں پر، غم و عالم کے وقت صبر کرنا یہ مومن کے لیے ایک بہت ہی ضروری چیز ہے کہ وہ مشکلات پر صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر استقامت اختیار کرے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انسان کو جو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اس کا مقصد بھی بتایا ہے کہ انسان کون کامیاب ہے یا کون ناکامیاب ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور حیات میں اس لیے دی تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. تو یہ آزمائش کے طور پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن بندے کے اوپر یا ایک مسلمان کے اوپر یا ایک انسان کے اوپر آفت اور مصیبت نازل کرتا ہے یا اسے مشکلات سے اسے گھیرے لیتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آزمانا چاہتا ہے کہ بندہ کہاں تک میرے اوپر ایمان رکھتا ہے اور کہاں تک میرے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے. محترم بزرگوں، یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تم کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جان کی اور مال کی کمیوں سے ہم تم کو کیا کریں گے؟ آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم کو آزمائیں گے. کس کے ذریعے سے؟ خوف کے ذریعے سے، ڈر کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے. اس کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی جو لوگ ان چیزوں میں کامیاب ہو جائے گا، ان آزمائشوں میں کھڑا اترے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر استقامت اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو. یعنی صبر کرنے والوں کو، استقامت اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، جنت کی بشارت دے دو. تو پتہ یہ چلا کہ آزمائشوں میں، تکلیفوں میں صبر کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو لوگ صبر کرتے ہیں اور صبر کے دامن کو تھامے رکھتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، چیخ و پکار نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس چیز کے اوپر ایک استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دیتا ہے، ڈبل بدلہ، ڈبل ثواب دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کو اجر عطا کرتا ہے. کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، بلکہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتا ہے اور اس کو نیکی عطا کرتا ہے. تو پتہ ہی چلا کہ صبر کرنا اور مصیبت کے وقت صبر کے دامن کو تھامے رکھنا یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت زیادہ ثواب کے حقدار ہوتے ہیں. ہر ایک چیز کا جو ہے
ثواب متعین رہتا کہ یہ کام کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ کام کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا. لیکن صبر کا جو تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام مجید کے اندر فرمایا اجرہم بغیر حساب، اس کو بغیر حساب و کتاب کے جو ہم کیا کریں گے، اجر عطا کریں گے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اجرہم مرتین بما صبروا، صبر کرنے کی وجہ سے اس کو ڈبل اجر دیتے ہیں، مرتین ڈبل اجر، ڈبل بدلہ. تو پتا چلتا ہے کہ صبر کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے اور صبر کرنے سے انسان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. لیکن وہیں پر جو لوگ صبر نہیں کرتا، شکوہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، غلط جملے بیان کرتے ہیں اور شکوہ شکایت کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور زیادہ مصیبت میں ڈال دیتا ہے. لیکن وہیں پر جو لوگ صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بے شمار اجر عطا کرتا ہے. محترم بزرگوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت کیوں آتی ہے. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک کے بعد جب دوسرا ایک مصیبت کے بعد پھر دوسرا مصیبت آ جاتی ہے یا تیسرا مصیبت آ جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر ہمارے پاس یہ مصیبت کیوں آتی ہے. تو اس میں بھی بھلائی ہے، اس میں بھی خیر ہے، لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے. ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں خیر ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں. مصیبت جو آتی ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو آزمائش ہی ہے، لیکن خیر و بھلائی کے ساتھ بھی آتا ہے. کیونکہ جب انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں گے تو آپ کے خطاؤں کو، آپ کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا اور آپ کے اجر و ثواب میں بڑھوتری ہوگی اور آپ کے گناہوں کو کم کر دیا جائے گا، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو خیر ہی خیر ہے. ایک تو یہ ہے کہ نیکی میں بڑھوتری اور دوسرا یہ ہے کہ گناہ کم ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر جو مصیبت آئی اس میں بھی آزمائش ہے، جب ہم صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے گا. تو بے شمار فائدے ہیں صبر کرنے کا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. بہت ساری ایسی چیز ہوتی ہیں جو ہم ناپسند کرتے ہیں. بہت سارے ایسے اوقات ہوتے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں اور کراہیت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جس کو تم ناپسند کرتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس کے بعد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت ملتی ہے بیٹا بیٹی کے شکل میں یا پراپرٹی کے شکل میں یا مال و دولت کے شکل میں، جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے یا خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس سے تم خوش ہوتے ہو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے برا ہے، وہ تمہارے لیے نقصان ہونے والا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم نقصان سمجھتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے بہتر ہے، بھلائی ہے. تو جو بھی چیز ہو، وقت کیسا بھی ہو، چاہے خوشحال ہو چاہے بدحال ہو، مصیبت ہو چاہے خوش عالم اور امن و سکون والی زندگی ہو، ہر حال میں اگر پریشانی و عالم میں ہے تو صبر کرنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے، اور اگر خوشحال ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، یعنی اللہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے. جو شخص
मुसीबत में सब्र करता है, परेशानी में तकलीफ में सब्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के साथ होता है, ऐसे लोगों की मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। आखिर मुसीबत जो आती है उसमें भी बेहतरी है, उसमें भी खैर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी, सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा गम किन लोगों को लायक होता है? बातों को अच्छी तरह से समझिएगा। ऊपर माएं और बहनें जो हैं वो भी थोड़ा गौर से सुनिएगा कि एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी, सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा मुसीबत, सबसे ज्यादा गम, सबसे ज्यादा तकलीफ किन लोगों को होती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा जवाब दिया कि सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को होती है तो वो नबियों को होती है। सबसे ज्यादा आजमाइश में अगर कोई मुब्तला होता है तो वो नबी होता है। मोहतरम बुजुर्गों, गौर करने का मकाम है। नबी जो मासूम अनिल खता, जो गुनाह जिससे नहीं हो पाती, जिसको गुनाहों से पाक किया गया, जिसका काम तौहीद के ऊपर कायम रहना, तौहीद की दावत देना, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना, जो गुनाह से पाक है, जिसका गुनाह नहीं है, जो कभी गलत नहीं करता, जो कभी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचता, हमेशा हर इंसान के लिए, हर मखलूक के लिए भलाई सोचता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा आजमाइश ऐसे लोगों के ऊपर आती है। अब बताइए कि हम तो गुनहगार हैं, खताकार हैं, तो हमारे ऊपर तो आजमाइश आ सकती है और आएंगी ही, क्योंकि ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश में मुब्तला करता है। उसके बाद फरमाया कि सब उसके बाद, यानी नबियों के बाद जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार होते हैं उन लोगों के ऊपर आजमाइश आती है। उसके बाद जो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं उनके ऊपर जो है मुसीबतें आती हैं या आजमाइशें आती हैं। उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता जो कैटेगरी होती है, कम दर्जे के हिसाब से जो कम ईमान वाला होता है, कम ईमान वाला होता है तो उसके ऊपर कम आजमाइश आती है, उससे जो कम ईमान वाला होता है उसके ऊपर और कम आजमाइश आती है। लेकिन जो जितना मुत्तकी होगा, जो जितना परहेजगार होगा, जो जितना अल्लाह वाला होगा, जो जितना अल्लाह से डर रहा होगा, अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइशें उसके ऊपर ज्यादा आएंगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह वालों को आजमाता है और देखता है कि कहीं वो हमारे दीन से तो नहीं भटक जाता, मुसीबत आने से कहीं वो तो ऐसा नहीं करता कि दीन से दूर हो जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला तक़वा शिआर को, मुत्तकियों को ज्यादा आजमाता है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरीदिल्लाहु बिही खैरन युसीब मिनहु, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको को आजमाता है, उसके ऊपर आजमाइशें नाजिल होती हैं। मोहतरम बुजुर्गों, गौर करने का मकाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का, खैर का भलाई का इरादा करता है उसके ऊपर आजमाइशें नाजिल होती हैं, उसको आजमाइश में मुब्तला किया जाता है, मुसीबतें उसके ऊपर आ जाती हैं, तकलीफें उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, तरह तरह के जो है मुसीबत उनको घेर लेती हैं। क्यों? ऐसा यही इसलिए होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए बेहतर चाहता है, उसके लिए खैर चाहता है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर मुसीबतें डालता है और आजमाइशें डालता है। तो पता ये चला कि आजमाइशें आना ये कोई गलत ख्यालात या गुनाह की वजह से नहीं। लोग कहते हैं कि जो जितना गुनाह करेगा उसको ऊपर उतना ही आज़ाब आएगा, उसको ऊपर उतनी ही मुसीबतें आएंगी। ये बात हकीकत है कि गुनाह करने की वजह से भी मुसीबतें आती हैं, कि इंसान जब गुनाहों में मुब्तला हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर मुसीबत डाल देता है ताकि वो दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ, सही रास्ते की तरफ लौट आए। ये भी हकीकत है। लेकिन मुत्तकी होना भी आजमाइश का एक जरिया है। जितना मुत्तकी होगा, जितना परहेजगार होगा, उसके ऊपर उतनी ही मुसीबतें आएंगी, उसके ऊपर उतनी ही परेशानियां भी आएंगी। तो दोनों हो सकता है, गुनाह की वजह से भी आ सकता है और ज्यादा तक़वा शिआर होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए खैर का इरादा करता है, इसलिए भी उसके ऊपर मुसीबतें आती हैं और अल्लाह तबारक व तआला उसको आजमाना चाहता है।
اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. کوئی بھی مصیبت ہو, چاہے آزمائش کے طور پر ہو یا گناہ کے طور پر ہو. اگر گناہ کے طور پر آیا ہو توبہ استغفار کریں, اور اگر آپ سے گناہ نہیں ہو رہا ہے, آپ کو یقین ہے کہ مجھ سے تو گناہ کوئی نہیں ہوا ہے, تو اگر مصیبتیں آتی ہیں صبر کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بہتر بدلہ عطا کرے گا اور آخرت کے اندر آپ کو جنت نصیب کرے گا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کس طریقے سے جو ہے صبر کرتے تھے, مصیبت میں, پریشانی میں کس طریقے سے صبر کرتے تھے. ایک ایک واقعات ایسا ہے جب پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھ سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. میرے ماں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں, دل تھام کر بیٹھے. ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, حضرت خمسہ صحابیہ کے بارے میں. حضرت خمسہ ایک عورت تھی, ان کا 2 بھائی تھا. دونوں بھائی جنگ کے میدان میں شہید ہو گئے جب وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا. اب وہ بھائی کی شہید ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ غمزدہ تھی, مرثیہ پڑھتی تھی, تکلیف زدہ ہو کر کے مرثیہ پڑھا کرتی تھی اور رو رو کر کے تکلیفیں بیان کیا کرتی تھی. لیکن وہی خمسہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے ان کے کوکھ میں انہوں نے 4 بچے کو جنم دیا. کتنے بچے کو؟ 4 بچے کو جنم دیا. حضرت خمسہ رضی اللہ تعالی عنہا 4 بچے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے بچوں کو, جنگ کا اعلان ہوا, جنگ قادسیہ 14 ہجری میں یہ جنگ ہوا تھا, جنگ قادسیہ. حضرت خمسہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 4 بچوں کو جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں, اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں, میرے بچے, اے بیٹے, تو نے خوشی سے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی. میرے بیٹے, میں تمہاری ماں ہوں, تمہارے ماں نے کبھی خیانت نہیں کی, اور اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. محترم بزرگوں, حضرت خمسہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے, صبح جو ہے دشمنوں سے ملو, جنگ میں جاؤ, لڑو, اور پیٹھ پھیر کر کے, پیٹھ دکھا کر کے مت بھاگنا, جابازی کے ساتھ لڑنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شہید ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ عطا کرے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت نصیب کرے گا. میرے بیٹے, اگر تو نے شہید ہو گیا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گا. محترم بزرگوں, غور کرنے کا مقام ہے. حضرت خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. صبح ہوتی ہے, بیٹا جنگ کے لیے چلے جاتے ہیں اور الگ الگ طریقے سے جنگ لڑتے ہیں. 4 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں. محترم بزرگوں, غور کرنے کا مقام ہے. خبر دینے والوں نے خبر دیتے ہیں کہ اے خمسہ, تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے. حضرت خمسہ کہتی ہے کہ الحمدللہ. محترم بزرگوں, آج کی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں کہ اگر اپنے بچوں کو کوئی بخار ہوتا ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے, کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, روتے ہیں, چیختے ہیں, پکارتے ہیں اور نہ جانے کیسے الفاظ اپنے زبان سے نکالتے ہیں اور شکوہ و شکایت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں برے الفاظ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا ہی بیٹا ملا, بیماری کے لیے میرا ہی بیٹا ملا. اور تو بہت سارے بچے ہیں دنیا میں, اور تو بہت سارے لڑکے ہیں دنیا میں, کیا میرا ہی بچہ نظر آیا؟ کیا میرا ہی بیٹا ایک بیٹا تھا جس اس طرح کی مصیبت میں ڈالا گیا؟ محترم بزرگوں, حضرت خمسہ کے بارے میں سوچو. حضرت خمسہ نے کیا کہا؟ 4 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. حضرت خمسہ کو جب خبر دی جاتی ہے, حضرت خمسہ کہتی ہے الحمدللہ, میرا ارادہ پورا ہو گیا. انشاءاللہ کل قیامت کے دن میں اپنے 4 بیٹوں سے ضرور ملوں گا. محترم بزرگوں, غور کرنے کا مقام ہے. حضرت خمسہ کے 4 بیٹے شہید ہو جاتے ہیں.
لیکن حضرت خمسہ صبر کے دامن کو تھامتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں انشاءاللہ کل قیامت کے دن چاروں بیٹوں سے ملاقات کریں گے اور جنت کے اندر چاروں بیٹوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ محترم بزرگوں، میری ماں اور بہنیں، سنا آپ نے حضرت خمسہ کے بارے میں کس طریقے سے انہوں نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا اور صبر اختیار کیا۔ اسی طریقے سے یہی نہیں بلکہ آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اس طریقے کے واقعات بے شمار ملیں گے۔ سورۃ البروج کے اندر مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک ظالم بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور جو لوگ ایک اللہ کے اوپر ایمان لاتا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا، توحید کو اختیار کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آتا، اللہ تبارک وہ ظالم بادشاہ ایسے لوگوں کو آگ کی سزا دیتے تھے، آگ کی سزا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے، توحید کو اختیار کیا اور ہدایت کی طرف آ گئے۔ ظالم بادشاہ نے گڈھا کھودا اور آگ جلائی گئی، اور ایک ایک کر کے جن جن لوگوں نے توحید کو اختیار کیا تھا، اسلام کو اختیار کیا تھا، اسلام قبول کیا تھا، توحید کی طرف آئے تھے، ہدایت کی طرف آئے تھے، ایسے لوگوں کو ایک ایک کر کے سینکڑوں لوگوں کو آگ میں جھونک دیے۔ محترم بزرگوں، سینکڑوں لوگوں کو آگ میں جھونک دیے، انہوں نے اسلام سے نہیں پھیرا، توحید کو نہیں چھوڑا اور ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہوئے، صبر کیا اور اس وقت کی تکلیف کو برداشت کیا۔ سینکڑوں لوگوں کو جھونکنے کے بعد ایک عورت کی باری آئی۔ میری ماں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں، ایک عورت کی باری آئی، ان کے گود میں ایک بچہ تھا، شیر خور بچہ، چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ تھا، چھوٹا بچہ، ماں اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس عورت کی باری آتی ہے اور جب آنکھ میں جھونکنے کی باری آتی ہے وہ عورت جھجکنے لگتی ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے میرے گود میں بچہ ہے، آخر میں بچوں کے ساتھ میں آگ میں کیسے کودوں۔ محترم بزرگوں، بچہ بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں تو حق پر ہے، تو حق پر ہے، تو آگ میں کود جا۔ محترم بزرگوں، عورت اپنے بچوں کو گلے سے لگاتے ہیں، زور سے دبوچتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ آگ میں کود پڑتی ہے۔ محترم بزرگوں، کس طریقے سے صبر کیا، کس طریقے سے جو ہے ایمان کے اوپر استقامت اختیار کیا، کس طریقے سے توحید کو مضبوطی سے پکڑا۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ذرا سی مصیبت پر، ذرا سی تکلیف پر، ذرا سی آزمائش پر ہم گھبرا جاتے ہیں، شکوہ شکایات کرنے لگتے ہیں اور طرح طرح کے الفاظ اپنے زبان سے نکال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو قریش نے ان کو غلام بنا لیا، یعنی عمار بن یاسر کے پورے خاندان کو، پورے فیملی کو جو ہے اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت عمار کو رسیوں سے باندھا اور باندھ کر کے اس قدر مارا، اس قدر اس کی پٹائی کی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ محترم بزرگوں، لیکن اسلام سے نہیں آتا، اسلام سے پیچھے نہیں آتا، توحید کو نہیں چھوڑا، شرک کی طرف نہیں دوڑا، بدعت کی طرف نہیں دوڑا، بلکہ اسلام کے اوپر، توحید کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا اور پھر جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کو جنت الفردوس نصیب عطا کرے گا۔ محترم بزرگوں، یہی نہیں بلکہ یاسیر کے بارے میں آتا ہے کہ یاسیر کو جو ہے رسیوں سے باندھ کر کے اس قدر پٹائی کی جاتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹ میں خنجر داخل کیا جاتا ہے، خنجروں سے پیٹ کو چبایا جاتا ہے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔
محترم بزرگوں، تو صحابہ کرام نے بے شمار تکالیف کو برداشت کیا، لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹا، شرک کی طرف نہیں دوڑا، بدعت کی طرف نہیں دوڑا، تعویذ اور گنڈے کی طرف نہیں دوڑا، ڈھونگی بابا کے پاس نہیں گیا، کسی درگاہ کی طرف نہیں گیا، بلکہ توکل کیا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، بھروسہ کیا تو صرف اللہ کے اوپر، اور اس کے اوپر صبر کیا، استقامت اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل رکھا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، چاہے مصیبت چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے اوپر صبر اختیار کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل اختیار کرنی چاہیے، اور صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے کہ اللہ جو ہمارے اوپر کر رہا ہے، اللہ جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے، آفت ہو یا مصیبت ہو، بھلائی ہو یا پریشانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتر کرے گا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ ایک ہی جیسا وقت نہیں رہتا ہے، ایک ہی جیسا وقت نہیں رہتا ہے، وقتوں کے اندر تبدیلی آتی ہے، کبھی اچھائی آتی ہے تو کبھی برا بھی ہوتا ہے، کبھی بھلائی ہوتی ہے تو کبھی مصیبت بھی آتی ہے، کبھی آزمائش آتی ہے تو کبھی آزمائش سے پاس بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہر حال میں جو ہے اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے اور صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وبشر الصابرون اور اجرہم مرتین بما صبروا، اس طریقے سے وعدہ کیے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو ڈبل اجر دیں گے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، صبر کرنے والوں کو جنت کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو سکتا ہے، ہم سے شرک بدعت ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے اوپر توکل رکھے، مصیبت پر صبر کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کامیابی سے ہمکنار عطا کرے گا اور تمام مصیبتوں کو جو ہے دور کرے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو آزمائشوں میں، ابتلاؤں میں اللہ کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مصیبتوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جب بھی تکلیف ہے اللہ صبر کے دامن کو تھامنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔